لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے 17ویں سورہ کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم ماں باپ کی عظمتوں کا اور ماں باپ کی بلندی کا اعلان ہے. اور ہم جیسے انسانوں کو کہ جو ماں باپ کی عظمت سے غافل ہیں، ماں باپ کے مرتبے سے غافل ہیں، ماں باپ کے حقوق سے غافل ہیں، خداوند عالم ہمیں ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کے بلند مرتبے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور اس طریقے سے متوجہ کر رہا ہے کہ یوں تو ماں باپ کو ہر زمانے میں اور ہر سماج میں اور ہر مذہب میں، حتیٰ یہ کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے بھی ماں باپ کو خراج عقیدت پیش کی ہے. آپ دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیے کہ چاہے وہ خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، چاہے وہ کتابوں کے اقرار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، نبیوں کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، کسی مذہب کے پیروکار ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ نبی کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اماموں کا کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، لیکن ماں باپ کی عظمتوں کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرنا ضروری ہے. لیکن کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، جہاں پہ ہماری فکر نہیں پہنچ سکتی ہے، جہاں پہ ہم خیال نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا دائرۂ فکر جس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، قرآن وہاں پہ جا کے گفتگو کرتا ہے، احساسات پہ گفتگو کرتا ہے، جذبات پہ گفتگو کرتا ہے، فیلنگز پہ گفتگو کرتا ہے، ایموشنز پہ گفتگو کرتا ہے، سنویدناؤں پہ گفتگو کرتا ہے. قرآن دکھاوے کا قائل نہیں ہے، قرآن حقیقت کا قائل ہے. بے شک بے شک. دنیاوی دکھاوے کا قائل نہیں ہے کہ ماں باپ کا احترام کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ تعریف کریں کہ بھئی بڑا فرما بردار بیٹا ہے اور بڑا اطاعت گزار بیٹا ہے. قرآن کو لوگوں سے دعائی نہیں چاہیے، قرآن ایسی اطاعت چاہتا ہے کہ جیسے قرآن خود بیان کر رہا ہے. ایک روڈ میپ قرآن نے آپ کو دیا ہے، ایک نقشہ قرآن نے آپ کے لیے کھینچا ہے کہ اگر تمہیں اطاعت گزاری کا دعویٰ ہے اور تم اپنے آپ کو ماں باپ کا فرما بردار کہہ رہے ہو تو پھر فرما برداری ایسی کر کے دکھاؤ کہ جیسی ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیں 2 آیتیں ہیں یہ قرآن کی،
17वें सूरह की 23वीं और 24वीं सूरह असरा, सूरह बनी इसराइल जिसे कहा जाता है, मेराज से मुताल्लिक़ सूरह है। रसूल की मेराज से शुरू होता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी की मेराज से शुरू हो रहा है। ये भी कमाल है कि अल्लाह ने जिस सूरह में नबी की मेराज को रखा है, उसी सूरह में उम्मतियों की मेराज को भी रख दिया है। तुम्हारी मेराज तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है, तुम इन्हें पकड़ लो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इल्ज़िम, अपनी माँ के कदमों को पकड़ लो। बीवी फरमाती हैं हजरत फातिमा ज़हरा कि अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिहा, इसलिए कि माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी अमल कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जन्नत मिल जाए। नमाज जन्नत मिल जाए, रोजा जन्नत मिल जाए, जमात जन्नत मिल जाए, अज़ादारी जन्नत मिल जाए, नोहा जन्नत मिल जाए। लेकिन ये जन्नत अब तक अधूरी है जब तक के माँ बाप की खिदमत ना की जाए। अब देखिए कुरान है, और कुरान की जो बयान है, जो स्टाइल है कुरान का गुफ्तगू करने का, वो ऐसा है कि लफ्ज़ें हैं मगर लफ्ज़ें दिलों को खींचती हैं, ज़हनों को खींचती हैं, फिक्रों को खींचती हैं। और वो अट्रैक्शन कुरान के अंदर पाया जाता है कि लाख दुनिया कुरान पे हमले कर रही हो, मगर कुरान को अपने डिफेंस के लिए किसी के नारों की जरूरत नहीं है। कुरान की आयतें खुद अपना डिफेंस करती हैं, खुद अपना बचाव करती हैं। इल्म है और इल्म खुद अपना बचाव करता है। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सुना होगा आपने माँ बाप के कसीदे, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं और बहुत सारे लोगों ने माँ बाप को दुआइयाँ दी हैं और माँ बाप को खिराज अक़ीदत और ट्रिब्यूट पेश किया है। लेकिन जिस तरीके से कुरान गुफ्तगू कर रहा है, 2 आयतें हैं, मगर अल्लाह अकबर, क़यामत तक भी अगर बोलने वाले बोलते रहें, लिखने वाले लिखते रहें, तो कुरान की इन 2 आयतों का हक अदा नहीं हो सकता है जो माँ बाप के लिए कुरान खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। अब जरा अंदाजा लगाएं कि 2 आयतें हैं मगर अल्लाह ने 6 या 7 हुक्म माँ बाप के लिए सुनाए हैं। इस फरमा बरदार औलाद को, ये अपनी फरमा बरदारी पे बड़ा नाज है, जो ये दावा कर रहा है, जो ये क्लेम कर रहा है कि मैं अपने माँ बाप का इताअत गुजार हूँ, फरमा बरदार हूँ। कुरान इन फरमा बरदारों से कह रहा है, नाफरमानों से नहीं कह रहा है। आप ये ना समझिएगा कि ये जितनी बातें बताई जा रही हैं नाफरमानों से बताई जा रही है। कुरान फरमा बरदारों को सुना रहा है कि हम तुम्हारी काफी चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे मुताबिक भी है या नहीं है। जो एग्जाम में बैठा ही नहीं उसकी काफी कौन चेक करेगा? जिसने कुछ लिखा ही नहीं उसे कौन चेक करेगा? चेक तो उनकी होगी कि जो एग्जाम में बैठे हैं, जो इम्तिहान में बैठे हैं। लिहाजा हमें दावा है कि हमने माँ बाप की खिदमत की है। कुरान कहता है हम स्केल लगा देते हैं, पैमाना लगा देते हैं, आओ हम तुम्हारी इताअत गुजारी को मानते हैं। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे परवरदिगार ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये है ना फैसला। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ नेकी से और हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये कुरान का हुक्म है। अभी आयत तमाम नहीं हुई है, अभी आयत आगे बढ़ रही है। कुरान कहता है क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमारा रब्बुका, कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ये हुक्म दे रहा है। हुक्म नहीं सुनाया जा रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है। हुक्म नहीं है, फैसला। फैसले की जो ताकत होती है, देखिए अभी तक बातें चल रही हो और एक शख्स खड़े होकर कहते भाई मैंने फैसला कर दिया, अब किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं है। तो जब कोई दुनियावी आदमी फैसला कर दे तो लोगों को बोलने की गुंजाइश नहीं है। अगर खुदा कोई फैसला कर दे तो फिर चू चढ़ा की गुंजाइश नहीं है। क़ाज़ी और क़ज़ा, देखिए क़ज़ा का लफ्ज़ है, क़ज़ा यानी फैसला है, अल्लाह का फैसला है, और क़ज़ावत पे मबनी है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता था क़ाज़ी और क़ज़ा। चीफ जज जो होता था, जो सबसे बड़ा जज होता था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसे क़ाज़ी और क़ज़ा कहा जाता है। अब ये अदालतों के भी मेयार हैं। एक सिविल कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट होती है, एक सुप्रीम कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट से इंसान हाई कोर्ट में पहुंचता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। अब इससे आगे तो कोई कोर्ट नहीं है ना। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दे तो अपील हाई कोर्ट में नहीं जा सकती है, अपील सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती है। हाँ, सिविल से हाई में जा सकती है, हाई से सुप्रीम में जा सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना
یا تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ لفظ احسان کا ہے، مگر احسان چونکہ ہماری اردو زبان میں ایک غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں ہمارے یہاں منت، احسان کے معنی ہوتے ہیں ہمارے یہاں کسی کو اپنے نیچے دبا لینا، احسان کے معنی ہوتے ہیں ہمارے یہاں کسی کا رائٹ نہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کرم سے پیش آ جانا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ چونکہ یہ والا احسان نہیں ہے، اللہ جو احسان کہہ رہا ہے وہ حسن سلوک۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا یہاں احسان کے معنی کیا ہے؟ کیا وہی احسان ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ دے دیا، اس کا ہمارے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا، ادھیکار نہیں تھا، ہم نے دیے 10 روپے تو اس کی نگاہیں ہمارے سامنے ہمیشہ جھکی رہی اس لیے کہ اس کا حق نہیں تھا مگر ہم نے دے دیا، تو لہذا وہ ہماری منت گزاری میں رہے گا، ہمارے نیچے دبا رہے گا۔ تو اللہ نے تو مولا نے فرمایا تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ احسان کے معنی یہ ہے؟ کہا مولا پھر آپ بتا دیجئے۔ تو جب قرآن اماموں کے دور میں کافی نہ ہوا تو اماموں کے بعد کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بیان کر رہے کہ احسان کے معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں احسان کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو ان کے لب پہ آنے سے پہلے پورا کر دے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ باپ کہے، یہ انتظار نہ کرے کہ ماں کہے، یہ انتظار نہ کرے کہ باپ کی ضرورت اس کے لبوں پہ آ جائے، بلکہ آپ کی فیلنگز اتنی تیز ہونی چاہیے، آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کا احساس ان کے لبوں پہ آنے سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے۔ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تو نیا لباس کا انتظام کر دیا جائے، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھے کا انتظام کر دیا جائے، انہیں کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ آج گرمی بہت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہم فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے یہاں فرما برداری میں یہ چیز نہیں دکھائی دیتی۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ جائیں کہ تمہاری سمجھ میں ان کی باتیں نہ آئیں تو لا تقل لهما اف، انہیں پلٹ کے اف تلک نہ کہنا۔ بہت اچھے خطیب ہو، بہت اچھے بولنے والے ہو، بہت اچھے اوریٹر ہو، اینکر ہو، جگہ جگہ خبریں دیتے ہو، جگہ جگہ بولتے ہو، بڑے بڑے مجمع میں بولتے ہو، لیکن خبردار ماں باپ کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف، انہیں پلٹ کے اف تلک نہ کہنا، اگرچہ تمہاری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی ہے۔ ہوتا یہ ڈفرینس ہو جاتا ہے، یہ باپ ہی تو ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ باپ کا کلیجہ ہوتا ہے کہ خود نہیں پڑھا مگر اولاد کو پڑھاتا ہے، خود آرام میں نہیں رہا مگر اولاد کو آرام میں رکھتا ہے، خود گاؤں سے باہر نہیں نکلا لیکن اولاد کو ودیش پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اب جب پڑھ کے آ گئے ہو تو تمہارے اوپر علم کا بھوت نہ سوار ہو جائے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سویلائز، اپنے آپ کو بہت زیادہ تہذیب یافتہ نہ سمجھنا کہ ہم ان سے آگے نکل گئے۔ ہوتا ہے اب اولاد کو ماں باپ کی باتیں بری لگنے لگتی ہے، باپ روکتا ہے تو اولاد کہتی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، 8-9 بجے آپ گھر سے نکلے کہ چلیں بھائی میرا پور جا رہے ہیں اور میرا پور جانے کے بعد آج ہوٹل پہ کھانا کھا کے آئیں گے۔ ماں نے روکا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں میرا پور۔ کہا بیٹا رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ اندھیرا ہو رہا ہے، زمانہ خراب ہے۔ تو پلٹ کے کہا کہ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ لندن میں تو اس وقت دن نکلتا ہے۔ بہرحال وہ گاؤں سے باہر نہیں نکلے، اب انہوں نے دہائی دی لندن کی، امریکہ کی، دوسرے ملکوں کی، ابراڈ کی، کہ وہاں تو ابھی دن نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو انہیں پلٹ کے اف تلک نہ کہنا، اس لیے کہ یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی شفقتیں تمہارے شامل حال ہو رہی ہیں۔ اب کیوں روک رہے ہیں؟ لیکن چونکہ ہمارا سن تو بڑھ جاتا ہے، ایج بڑھ گئی، عمر بڑھ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میچیور ہو گئے، جبکہ ہم میچیور نہیں ہیں، ہم ابھی بالغ نہیں ہیں۔ فکر کے بلوغ کا نام ہے آدمیت، سن کے بڑھ جانے کا نام آدمیت نہیں ہے، فکر کے بالغ ہونے کا نام ہے آدمیت۔ میچیور انسان اپنی عقل سے ہوتا ہے، جسم سے میچیور نہیں ہوتا۔ باڈی چاہے جتنی بڑی ہو، اگر باڈی سے میچیور ہوتا تو یہ انسان جانوروں کے سامنے
सजदा कर लेता, हाथियों के सामने सजदा कर लेता, घोड़े गधों के सामने सजदा कर लेता, इसलिए कि जिस्म उनका बड़ा है। इसका मतलब यह है कि इंसान को जितनी भी ताकत है वो उसकी अक्ल की बुनियाद पर है। अब इंसान की अक्ल कैसे मैच्योर होती है? देखिए, इंसान जब तक साहिब औलाद नहीं होता है तब तक उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है जहां पे माँ बाप कायम हैं, नहीं पहुंच सकता। और कुरान इसी तरह मुतवज्जे कर रहा है कि तुम अभी नाबालिग हो, तुम्हारा शोर अभी बुलूग को नहीं पहुंचा है, अभी तुम इम्मेच्योर हो, अभी तुम्हारा जो शऊर है वो अभी बुलंद नहीं हुआ है, अभी वयस्क नहीं हुए हो। जाहिरन तुम्हें लिख दिया गया 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, लेकिन कुरान तुम्हें मैच्योर मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान कहता है हम तुम्हें अदब सिखा रहे हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों इस मंजिल पे पहुंच जाए कि तुम्हारी समझ में इनकी बातें ना आए, हो सकता है बीमारी की बिना पर या उम्र के ज्यादा हो जाने की बिना पर या आसाब की कमजोरी की बिना पर या किसी और परेशानी की बिना पर ये ऐसी बातें करने लगे कि तुम झल्लाने लगो, तुमसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। कुरान कहता है तो अब हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इन्हें पलट के उफ तलक न कहना। सिर्फ उफ नहीं कि जबान तो कुरान ने बंद कर दी, सील लगा दी, मगर आंखों से बहुत काम हो रहे हैं, पेशानी पे बल पड़े हुए हैं, निगाहें लाल होती चली जा रही है, घूर के देख रहा है, बाप की हिम्मत नहीं तो घर से बाहर कदम निकाल दे, माँ की हिम्मत नहीं तो बगैर इजाजत के उठ जाए। यानी जबान तो बंद कर ली मगर अभी आंखों में जलाल है, तेवरी पे बल चढ़े हुए हैं। कुरान कहता है हम तुम्हारी लैंग्वेज भी सही कराएंगे, हम तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी सही कराएंगे। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जबान बंद, बोलना मत, समझ में नहीं आ रही खामोश रहो। तुम्हें इताअत का हुक्म है, तुम्हें बोलने का हुक्म नहीं। उफ तलक न कहना। अब उफ तलक नहीं कहा तो क्या पेशानी पे बल पड़ जाए, क्या गज़ब आलूद निगाहों से उन्हें देखें? कुरान कहता है नहीं, हमने ज़बान सही कराई है, हम तुम्हारे आज़ाओ जवारों को भी सही कराएंगे। कुरान कहता है वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़कना भी मत, झिड़कना भी मत। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ तलक न कहना। उफ का लफ्ज, देखिए उफ का लफ्ज तो अक्सर फर्मा बरदारों के मुंह पे भी आ जाता है जब माँ बाप ज्यादा फरमाइशें कर देते हैं। अभी गया था मीरापुर कोई काम से कि इतने में पलट के आया तो फिर माँ ने फिर कह दिया मेरे लाल मेरी दवाई रह गई है, जरा वो और ला दे। अभी तो गया ही, लाने वाला है, फर्मा बरदार है, मना नहीं करेगा, मगर कुरान को लफ्ज उफ भी बर्दाश्त, ऐसी इताअत नहीं चाहिए, कुरान को ऐसी खिदमत नहीं चाहिए। उफ का लफ्ज, इमाम फरमाते हैं कि अगर अरबी जबान में उफ से छोटा लफ्ज होता तो कुरान उसे इस्तेमाल करता, मगर क्या करें कि उफ से छोटा कोई लफ्ज नहीं था। ये तो हमें सुनाई भी नहीं देता, ना जाने कितनी बार हमारी जुबानों से निकलता है और हम मुतवज्जे भी नहीं होते कि उफ तो कह दिया। और कुरान कह रहा है मारना तो दूर की बात, झिड़कना तो दूर की बात, गालियां देना तो दूर की बात, जो कुरान उफ की इजाजत न दे रहा हो वो माँ बाप से झगड़ा करने की इजाजत कहां से देगा? कुरान हमारे एथिक्स इसलिए मजबूत नहीं है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। हमारे अखलाकियात और हमारी मॉरलिटी और हमारे मॉरल्स और हमारे जो अक़दार है, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो इसलिए रोज बरोज डाउन होती चली जा रही हैं कि हमारे हाथों में जो मजबूत दामन रसूल दे के गए थे कुरान और अहले बैत का, ना हम कुरान की सुनने के लिए तैयार हैं, ना हम अहले बैत की सुनने के लिए तैयार हैं। और फिर शिकवा ये है कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मान रही है, हमारी औलाद हमारे पीछे नहीं चल रही है, हमारी औलाद हमारी खिदमत नहीं कर रही है। कुरान इसके भी वजह बता रहा है कि क्यों नहीं कर रही है। तो मैं जल्दी जल्दी कुरान की इन आयतों का तर्जुमा पेश कर दूं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे परवरदिगार ने फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ नेकी से पेश आओगे। हुक्म किसने हुक्म है जो कुरान सुना रहा है? पहला, माँ बाप के साथ नेकी से पेश आओगे। दूसरा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, एक कंडीशन
جہاں ایک گندا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ 60 ہی آ گئے ہیں، 60 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں۔ اب یہ 60 سال سے اوپر ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً دل دماغ پھر گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ایسی بھی کنڈیشن میں آ جائیں تو دوسرا حکم یہ ہے کہ لا تقل لهما اف، انہیں پلٹ کے اف تلک نہ کہے۔ تیسرا حکم ولا تنہرهما، انہیں چھڑکنا مت۔ چوتھا حکم وقل لهما قولا کریما، اور ان سے جب بھی بولنا تو کریم لہجے میں بولنا۔ یہ 4 حکم سنا دیا۔ 5واں حکم اور 6واں حکم اگلی آیت میں قرآن کے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جب ان کے سامنے جانا تو اپنے کندھوں کو عاجزی سے، ذلت سے اور انکساری سے جھکانا۔ یہ کندھے تنے ہوئے نہ ہو، یہ سر اٹھا ہوا نہ ہو، اپنے آپ کو ان کے سامنے زیر کر کے جانا، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے جانا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ 5واں حکم ہے کہ جب ان کے سامنے جانا تو اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکانا، اور اس طریقے سے جھکانا کہ 2 سائیڈڈ افیکٹ ہو، ایک اثر تمہاری طرف ہو، ایک اثر ماں باپ کی طرف ہو۔ کام ایک ہو مگر اثر 2 ہونے چاہیے، امپریشن 2 ہونے چاہیے، پربھاؤ 2 ہونے چاہیے۔ کیا تمہیں انکساری کا احساس ہو، انہیں اپنی عزت و احترام کا احساس ہوتا چلا جائے۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب بناوٹ نہ ہو، جب دکھاوا نہ ہو۔ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ابا جی کر رہے ہیں، اور گھر میں جاتے ہی تو تڑاک پہ اتر آئے تو اس سے کوئی اثر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اخلاص سے عمل ہمیں چاہیے، عمل ایسا ہو کہ تمہارے پہ بھی اس کا اثر پڑے اور ماں باپ پہ بھی اس کا اثر پڑے۔ 2 لفظ ذل و رحمہ۔ ذل ذلت کی طرف ہے، جھکاؤ، انکساری، تمہاری طرف انکساری ہے، تم اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھو، تم اپنے آپ کو ان سے نیچا سمجھو، اور رحمت کا احساس انہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے پھر قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تم اپنے عمل سے انہیں رحمت کا احساس کرا دو، تب تمہاری زبان پہ دعائے رحمت اچھی لگتی ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہو بارے لا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ پہ ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم۔ زبانی رحمت نہیں چاہیے، عملی پہلے خود احساس کراؤ انہیں رحمت کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، پوری توجہ رکھیں، یہ 6 حکم اللہ نے سنائے نہیں سنائے؟ نیکی سے پیش آؤ، اف تلک نہ کہو، جھڑکو مت، کریم لہجے میں گفتگو کرو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکاؤ، ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ یہ 6 حکم قرآن نے سنائے، دونوں آیتیں تمام ہو گئی، مگر شروع میں ایک لفظ قرآن نے رکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ اس قضا کے ذیل میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، آرڈر ایک ہی ہے، فیصلہ ایک ہی ہے، اللہ جو فیصلہ کر رہا ہے اسی فیصلے کے تحت یہ سارے حکم سنائے جا رہے ہیں۔ جیسے اس نے اپنی عبادت کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ کریم لہجے میں گفتگو کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی جھڑکنے کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی اف نہ کہنے کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی اللہ نے کندھوں کو جھکانے کا فیصلہ سنایا، ویسے ہی دعائے رحمت کا فیصلہ سنایا۔ تو جب ساری بات ماں باپ کے لیے ہو رہی ہے تو شروع میں اپنی عبادت کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ قرآن نے قائم کیا ہے، ہم لوگ بھی اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ ابھی مولانا سے بات ہو رہی تھی، مولانا انور صاحب سے، کہ بھائی ایک وہ اسکول کھلا ہے، ابھی میں نے تو آج ہی سنا کہ چیتنیا والوں کا ایک اسکول کھلا ہے، 12 گھنٹے وہ بچوں کو آپ کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنے اسکول میں رکھتے ہیں اور سب کچھ کرا کے وہ بھیجتے ہیں۔ ماں باپ کو بس گھر پہ لا کے سلانا ہے، باقی ساری تربیت وہ کر رہے ہیں۔ تو جیسی تربیت کریں گے ویسا بناتے چلے جائیں گے، پھر آپ کا رول کیا رہا؟ پھر جنت آپ کے قدموں میں نہیں ہوگی، پھر جہنم آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ یہ تربیت کی وجہ سے جنت آپ کے قدموں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فری کی جنت مل رہی ہے کہ صاحب ماں باپ ہے لہٰذا جنت ہمارے قدموں میں ہے۔ نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچاتے ہیں تربیت نہ کرنے کی بنا پر۔ اب ایسے ایسے اسکول پہ کانسیپٹ آ گئے، اور جب آ گئے ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایسی ہو۔ قرآن نے ایک اولاد کا کانسیپٹ قائم کیا کہ تم اپنی ایسی اولاد
کریم لہجے میں گفتگو کرتی ہے، جو ان کے سامنے کندھے جھکا کے بیٹھتی ہے، جو ان کے سامنے اور ان کے بعد ان کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہے۔ تو اس اولاد کی تلاش تو سب کو ہے، مگر قرآن کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، بڑے بڑے کانوینٹ کالج میں اپنے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسی اولاد مل جائے، ہمیں ایسی اولاد مل جائے، ہمیں ایسی اولاد مل جائے۔ مگر ذرا مجھے انصاف سے بتائیں، انڈیا کو چھوڑ دیں، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم فیل، جہاں اپنے علم پہ جن ملکوں کو ناز ہے، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کسی ایسے اسکول کا پتہ مجھے بتا دیں جو یہ گارنٹی لے رہا ہو کہ اپنے بچے کو مجھے دیجیے اور میں آپ کو ایسا بنا کے دوں گا جیسا قرآن کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا اسکول مجھے بتا دو، قسم خدا کی میں اپنے آپ کو بھیج دوں گا، اپنے گھر کو بھیج دوں گا، اپنی زندگی کو بھیج دوں گا اور اپنے بچے کو وہاں ایڈمٹ کراؤں گا جو مجھے ایسی اولاد دے دے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ملے گی۔ اور کوئی اسکول دینے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم پڑھا دیں گے، ڈگریاں دے دیں گے، نمبر بانٹ دیں گے تمہارے فخر کرنے کے لیے کہ میرے بچے نے پورا ضلع ٹاپ کر لیا، پورا اسٹیٹ ٹاپ کر لیا۔ مگر اخلاق کہاں ہے، مورلز کہاں ہے، ایتھکس کہاں ہے، کہاں ہے وہ باتیں؟ مگر پوری توجہ رکھے، جہاں سارے ایجوکیشن سسٹم گھٹنے ٹیک دیں اور اپنی ہار مان لیں کہ ہم پڑھا تو سکتے ہیں مگر ایسا بچہ آپ کو نہیں دے سکتے، قرآن 1400 سال بعد بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایسی اولاد دے دیں گے۔ واہ، دیکھو قرآن میں کتنا دم ہے، سبحان اللہ، قرآن میں اتنا دم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں ایسی اولاد دے دیں گے جو تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا بھی اپنے خرچ کر دو، زمینیں بیچ دو، جاگیریں بیچ دو، بہترین اسکولوں میں پڑھاؤ، گورنمنٹ میں بھیجو، لیکن ایسی اولاد ملنے والی دنیا کا تجربہ بتا رہا ہے جاہل اولاد ماں باپ کی خدمت کر لیتی ہے مگر پڑھی لکھی اولاد تو ماں باپ کو برداشت ہی نہیں کر رہی ہے۔ جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا بڑا نافرمان، جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا بڑا بد اخلاق، جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ماں باپ سے غافل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں ایسی اولاد چاہیے تو ہمارے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہ قرآن کل بھی حلال مشکلات تھا، آج بھی حلال مشکلات ہے۔ ارے نبی نے دو ہی تو چیزیں دی ہیں کہ اگر ان کے دامن سے متمسک رہو گے تو نہ یہاں گمراہ ہوگے نہ وہاں گمراہ ہوگے۔ اب قرآن سے پوچھے کہ کیسے دے گا یہ اولاد؟ اتنی فنڈنگ کرنے کے بعد بھی، اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی، اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، بہترین مینیجر بنا دیا، MBA کرا دیا، B.Tech کرا دیا، M.Tech کرا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، مگر یہ اولاد فرما بردار کیوں نہیں بن رہی ہے؟ تو قرآن اسی معمے کو حل کر رہا ہے۔ اب جو سوال میں نے قائم کیا تھا کہ جب ماں باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیوں کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، یہ 6 حکم بعد میں سنائے اور اسی کے ذہن میں سنائے، پیوستہ سنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 حکم اس حکم سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسی فرما بردار اولاد چاہیے تو یہ فرما برداری رزلٹ ہے، یہ عمل، یہ رزلٹ ہے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ ہے عمل۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ہے یہ حسن سلوک سے پیش آئے گا، رزلٹ ہے کہ یہ افتلک نہیں کرے گا، رزلٹ ہے کہ یہ جھڑکے گا نہیں، رزلٹ ہے کہ یہ کاندھوں کو جھکا کے بیٹھے گا، یہ کریم لہجے میں گفتگو کرے گا، یہ تمہارے لیے دعائیں رحمت، دعائیں استغفار اور تمہارے لیے اصالے ثواب کرے گا۔ مگر کب کرے گا؟ بشرطہا و شروطہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کنڈیشن ایک ہے کہ تم انہیں ہماری عبادت کے راستے پہ لگا دو، ہم انہیں تمہاری اطاعت کے راستے پہ لگاتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ، مگر جس دنیا کا خواب ہم پالتے ہیں اس میں اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ دین کی کوئی جگہ ہمارے یہاں، ارے قرآن پڑھ لے گا تو اس سے نوکری لگ رہی ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں پنجم منجم کرانے کی، بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جب آپ نے اس بچے کو دین نہیں دیا
تو دنیا اسے آپ کا فرما بردار نہیں بنائے گی، دین اسے آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ تو یہ دل کا سودا ہے، یہ آپ کسی سے انڈر پریشر نہیں کرا سکتے۔ اولاد جب یہ بالغ ہوئی، جب یہ میچور ہو گئی، جب یہ ظاہراً ویست ہو گئی ہے، ورنہ تو اپنی شعور اور فکری طور پر جب یہ بچہ میچور ہوتا ہے تو خود بخود اسے فرما بردار ہونا چاہیے۔ قرآن اسی طرح متوجہ کر رہا ہے، یہ دل کا سودا ہے، دل کا۔ یہ انسان اتنا گریڈی ہے، اتنا لالچی ہے، اتنا سیلفش ہے، اتنا خود غرض ہے کہ یہ کسی کو اپنے 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار دے دے گا۔ 100 روپے پہ مرنا جینا ختم، ایک بالغ زمین پہ بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو اپنی حصے کا چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا سیلفش ہے اپنی ذات میں، اپنے نیچر میں اور اپنے ضمیر میں کہ کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ گریڈی ہے، بہت لالچی ہے، سیلفش ہے، خود غرض ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مانگ کے دیکھیں 100 روپے دے دیے تو اگلے دن پوچھے گا کب دو گے بھیا؟ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مانگنے والے کو تو کوئی دوست ہی نہیں رکھتا ہے۔ اگر بھائی کو پتہ چل جائے کہ بہن کو سوال کر لے گی تو آنا جانا پہلے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی توقع پال لے، شادی کرنے والی ہے بیٹی کی، لہذا بھاگ کون تگڑا دے گا، ایسا ہے کہ پہلی لڑائی کر لی جائے کہ کم سے کم دینے سے تو جان بچی جائے گی۔ تو یہ انسان دینے کے لیے تیار، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا ہی اپنا لالچی ہے کہ اس کے پاس لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، جیب میں ATM ڈیبٹ کارڈ لیے گھوم رہا ہے۔ چوروں کو بھنک ہو گئی، بندوق لے کے پہنچ گئے، لگا دی کان پہ، کہ یا تو موت یا پیسہ۔ یہ مرنا گوارا کرے گا مگر ATM کا پن دیکھتے ہیں۔ آپ تو دنیا میں اخبار پڑھیں کہ فلاں کو فلاں بندے کو مار گیا، فلاں سنار کو مار گیا، بھائی وہ چابی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مال کو بتانے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پہ بھی آپ اس سے اس کا مال نہیں لے سکتے، چاہے کتنا پریشر لگا دیں۔ یہ انسان مرنا گوارا کر لے گا مگر اپنا مال دینا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جو اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، یہ جو دشمنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، یہ جو ڈاکوؤں کو دینے کے لیے تیار نہیں، جو کام گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے ذرا سی محبت سے کرا لیا، اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی اور اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ اولاد کے نام کر دیا۔ دل کا معاملہ ہے، دل اللہ نے دل کو نرم کر دیا، سب کچھ اپنی زندگی میں ٹھوکریں مل رہی ہیں، گھر کے باہر بدن پڑا ہے مگر اولاد کو بددعا دینے کے لیے تیار نہیں، دے دیا سب کچھ دے دیا، پچھتاوا بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ذرا سی محبت اولاد کی دل میں ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دل کا معاملہ ہے۔ ارے جو اللہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال سکتا ہے، وہی اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی چیز سے آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع، اپنا فرما بردار نہیں کر سکتے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں ہمارا عبادت گزار بنا دو، ہم انہیں تمہارا اطاعت گزار بنا دیں گے، ہم انہیں تمہارا فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، دل میں اللہ محبت ڈالے گا۔ جیسے تیرے دل میں اولاد کی محبت ڈالی، ایسے ہی اولاد کے دل میں تیری محبت ڈالے گا۔ اور یہ دل ہی کا سودا ہے کہ اللہ اکبر، ورنہ وہ جوانی کہ جس میں کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے جھکو، ان کے سامنے اپنے زانوے ادب طے کرو، اپنے کندھوں کو جھکاؤ، ان کے سامنے نہ کرنا، باڈی بلڈنگ سب کچھ اپنی جگہ، مگر ان کے سامنے نہ کھڑنا، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں تب پالا ہے جب تم اپنے جسم کی مکھی اڑانے کے لائق بھی نہیں تھے۔ اپنے جسم پہ ناز نہ کرنا، یہ محکم مضبوط جسم یہ سب انہی کی دیکھ ہے۔ اگر یہ تمہیں نہ پالتے تو تم زندگی کا خواب دیکھنے سے پہلے مر جاتے، یہ جوانی کے دہلیز پہ پہنچنے سے پہلے تم دنیا سے سدھار چکے ہوتے، مگر یہ قربانیاں ہیں کہ تیری جوانی کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو قربان کیا ہے۔
تیرے آرام کے لیے انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا ہے، تیری راتوں کی نیند کے لیے یہ راتوں کو جاگ جاگ کے انہوں نے اپنا سفر طے کیا۔ آج 2 روپے کی دوائی دلوانے کے بعد ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ معصوم فرماتے تمہاری خدمت میں اور ماں باپ کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی باپ نے غربت میں اپنی اولاد کی اتنی خدمت نہ کی ہو جتنی اس اولاد نے مالداری میں اپنے باپ کی خدمت کی ہو، مگر انہیں ایک پہلو میں نہ تولنا، ایک پلڑے میں نہ تولنا۔ باپ غریب تھا، اولاد نوکری لگی، مالدار ہوا، زیادہ خدمت کر دی۔ اس نے کچے گھر میں رکھا، اس نے اے سی کے پکے گھر میں رکھا۔ اس نے کسی ایک وقت میں روٹی کھلا دی، اس نے ہر وقت بہترین غذائیں کھلائی۔ تو ذہن میں یہ ترازو قائم نہ ہو جائے کہ اس اولاد نے زیادہ بدلہ ادا کر دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں اور ان کی خدمت میں اتنا فرق ہے کہ جب تم انہیں پالتے ہو تو موت کا تصور لے کے پالتے ہو کہ نہ جانے کب مر جائیں، مگر جب یہ تمہیں پال رہے تھے تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بچنے والا نہیں ہے، مگر یہ زندگی کی امید لے کے دوڑ رہے تھے۔ یہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے جا رہے تھے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہماری اولاد نہیں بچے گی۔ ان کی خدمتیں زندگی کے تصور کے ساتھ تھی، تمہاری جتنی بھی خدمتیں ہیں وہ موت کے تصور کے ساتھ ہیں، لہذا خدمتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور کربلا اسی اطاعت کا نام ہے، اہل بیت اسی اطاعت کو سمجھانے کے لیے آئے۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لہذا عبادتوں کا وہ شوق جو ایک ماں کو اپنی اولاد کے اندر بھرنا چاہیے، وہ اگر دیکھنا ہو تو بیوی کی زندگی میں دیکھو۔ میرا مولا امام حسن خود فرماتے ہیں کہ شب جمعہ تھی، میری ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، رات بھر میری ماں دعائیں کرتی رہی اور اتنی بلند آواز سے دعا کر رہی تھی کہ ہم سن رہے تھے۔ یہ دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے کہ بچے نماز کے پابند تب ہوں گے جب ماں باپ نماز پڑھیں گے، بچوں کا دعاؤں میں دل تب لگے گا جب ماں باپ دعا مانگتے ہوں گے، بچے قرآن تب پڑھیں گے جب ماں باپ خود قرآن پڑھتے ہوں گے۔ لہذا بیوی امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا پوری رات میری ماں پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہی، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی مصلی سمیٹنے لگی تو میں اپنی ماں کی خدمت میں گیا، والدہ گرامی آپ نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مگر والدہ گرامی آپ نے پڑوسیوں کے لیے مانگی، ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حقوق ہمسایگان کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ کہا میرے لال میں نے پڑوسیوں کے لیے مانگا، تمہارے لیے نہیں مانگا۔ کہا کیوں نہیں مانگا والدہ گرامی، ہمارے لیے بھی کچھ مانگ لیتی۔ کہا میرے لال تمہارے نانا کی تعلیم ہے الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے بعد میں گھر والوں کا حق ہے۔ اے میرے لال جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے حق میں خود دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ روایت ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جایا کرے تو فالتو کی بکواس کرنے کے بجائے اس سے کہا کریں کہ ہمارے حق میں دعا کر، تم تو کر ہی رہے ہو اس مریض کے لیے۔ روایت میں نے پڑھا ہے کہ مریض کی دعا ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نبی کی دعا کسی امت کے بارے میں ہوا کرے۔ لہذا خدا کو فراموش نہ کریں، اس مریض کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ تم اسے کچھ لینے جا رہے ہو، تم اسے دعا دینے کے لیے جا رہے ہو، بلکہ اللہ نے جہاں تمہارے ذریعے سے اسے دعا پہنچوائی ہے وہی تمہارے لیے بھی اس سے دعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات عبادت کرنے والی فاطمہ اللہ اکبر بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے زندگی کے آخری ایام آ گئے، 18 سال کی نبی کی بیٹی ہے، مگر اللہ اکبر سن اور حلیے میں کتنا فرق ہے کہ جب سن کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بیوی جوان ہوگی، مگر جب حلیہ مبارک کو پڑھتا ہوں تو روایت یہ کہتی ہے کہ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پہ جھرریاں پڑ چکی ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ ایسے عالم میں تو بیوی کو آرام کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، مگر روایت یہ کہتی ہے کہ زندگی کا آخری دن ہے، بیوی صبح سے اٹھی ہے تو بیٹھنے کا نام نہیں لیتی، گھر کے سارے کام انجام
تیار کرتی ہیں اور کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے حسن و حسین کو لباس تبدیل کرانے کے بعد مسجد کی طرف روانہ کرتی ہیں۔ حسن و حسین مسجد کی طرف گئے، اسماء کو قریب بلایا، اسماء میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، اسماء میرے بیٹے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اسماء میں اس حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیحوں کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تک تکبیروں کی آواز آئے سمجھنا بنت رسول زندہ ہے، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، یہاں سے گزر گئی۔ اسماء کہتی ہے بی بی کے لبوں سے میں نے خبر شہادت سنی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا اسماء ارے یہ غم کی خبر ضرور ہے مگر میری وصیت یاد رکھنا۔ بی بی بیان فرمائے جب میرے شہزادے مسجد سے پلٹ کے آئے تو پہلے کھانا کھلانا، بعد میں خبر شہادت سنانا، اس لیے کہ میرے حسن و حسین ارے میری شہادت کی خبر سننے کے بعد ارے کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ اسماء سے یہ وصیت کرنے کے بعد بی بی اپنے حجرہ عبادت میں داخل ہو گئی، مصلی عبادت کو کھڑا بچھایا، بی بی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی، تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئی، تکبیر تسبیحوں میں تبدیل ہوئی، تحلیل کی آوازیں آنے لگی۔ روایت یہ کہتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ بیٹے کی آواز آنا بند ہوئی، اسماء دوڑی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ فاطمہ مصلی عبادت پہ نڈھال پڑی ہے، آگے بڑھی، بیبی کی نبضوں کو تھاما، ارے نبضیں خاموش ہو گئی تھی، سر و سینہ پیٹ لیا فاطمہ اے بنت رسول، اے مادر حسنین، ارے اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے کہ میں بھی رو بھی رہی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستاویز ہوا، مجھے بیوی کی وصیت یاد آئی، آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، چہرے سے غم کے آثار دور کیے، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کے دروازہ کھولا، شہزادوں کا استقبال کیا، شہزادے گھر میں داخل تو ہوئے مگر گھر کے در و دیوار کو حیرتی نگاہوں سے دیکھا اور ایک جملہ کہا اسماء ارے جب بھی ہم مسجد سے آتے تھے ہماری ماں ہمارا استقبال کرتی تھی، آج ہماری اماں نے ہمارا استقبال نہیں کیا۔ اسماء کہتی ہے میں نے مسند پہ بٹھایا، شہزادے مسند پہ بیٹھے، میں نے کہا شہزادوں بیٹھو کھانا لگاتی ہو، اس کے بعد اماں سے ملاقات ہو جائے گی، اتنا سننا تھا کہ نگاہوں کو اٹھایا، اے اماں اسماء ارے کبھی دیکھا تم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو، ارے جب تک اماں سے ملاقات نہ ہوگی ہم کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ بچوں کی فرمائش کے آگے اسماء مجبور ہوئی، حجرہ عبادت کی طرف اشارہ کیا، شہزادہ تمہاری ماں حجرے میں ہے، بچے داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے امامے اتارے، ارے بالوں کو پریشان کیا، نازم کرنا شروع کیا، اے اماں ارے آپ کی گودی کا بالا حسین، آپ کا نازو کا پروردہ حسین، اے اماں کون ہمارے ناز اٹھائے گا، اماں کون ہمیں على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا من الذي ينتصرون بارلا تجوازتا چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے نام گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نام میں زیادہ سے زیادہ زداری سید الشہداء پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے یہ ماہ محرم چل رہا ہے، ہمارے تمام اعمال عزاداری، ہماری نوح سینہ زنی ماتم میرے معبود مرثیہ مجالس جو کچھ بھی میرے معبود ہم اعمال انجام دے رہے ہیں انہیں ہر طریقے کے دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ فرما، ہمارے الہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمارے الہ ان تمام اعمال عزاداری کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، ہمارے الہ تجواز چاہتا معصومین علیہ السلام کا مراجع کرام، علماء اعظام، خادمین اسلام جو اسلام کی خدمتوں میں مصروف، میرے معبود ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں ان کی طاعت سے اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی خدمت دین کرنے کا موقع فراہم فرما، بارے اللہ تجواز معصومین علیہ السلام کا میرے معبود جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا
اس مجلس کا جو ثواب کو معین فرمائے، اسے مرحومہ کی مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے، ہمارے پسماندگان کا صبر جمیل اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے علاج جو واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے ناصرین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت